اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، ARN الیکٹرانکس کے یوٹیوب چینل پہ حافظ محمد ریحان قادری کے ساتھ آپ تمام پیار والے دوستوں کو ایک مرتبہ پھر صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ایک ایسے لفظ پر بنانے جا رہے ہیں، جو ایک ایسے موضوع پر بنانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے ملک کے پاکستان کے ہر شخص کے زبان زد عام ہے، یعنی میری مراد نازک ترین موڑ ہے۔ معزز ناظرین، یہ لفظ جو نازک ترین موڑ ہے، یہ آپ نے کئی مرتبہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، یہ آپ نے آج ہر جوان کی زبان پہ سنا ہوگا کہ نازک ترین موڑ سے پاکستان گزر رہا ہے۔ اور یہ آج نہیں آپ سن رہے، یہ آپ 1947 سے لے کر 2023 جنوری کے مہینے میں آج میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تب سے لے کر آج تک ہر شخص ہمیں یہی کہتا ہے کہ پاکستان نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان ہو، معیشت دان ہوں، پاکستان کے ڈکٹیٹرز ہوں، پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کے ایوان ہوں، چاہے وہ وفاقی ہوں چاہے وہ صوبائی ہوں، ہر شخص سے ہمیں یہی سننے میں ملتا ہے کہ پاکستان اس وقت نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ معزز ناظرین، 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنا دیا اور 1948 میں جب ان کی وصال ہو گیا، وفات ہو گئی اور لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک ہم ایسے نازک ترین موڑ سے کبھی واپس نہیں آ سکے، یا اس نازک ترین موڑ کو ہم کراس کر کے آگے ترقی نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بچے سے لے کر اوپر، یعنی ایک چھوٹے طبقے سے لے کر اوپر تک ہر شخص جو ہے اس نازک ترین موڑ پر لانے میں شامل ہے۔ اس میں ہر سیاستدان بھی شامل ہے، ہر معیشت دان بھی شامل ہے، ہر کاروباری شخص بھی شامل ہے، چپڑاسی سے لے کر اوپر تک ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ معزز ناظرین، نازک ترین موڑ کبھی ہمیں 1965 کی جنگ میں ملتا ہے اور کبھی 1971 کی جنگ میں ملتا ہے۔ 1971 کی جنگ کے بعد بنگال ہم سے سیپریٹ ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش بن جاتا ہے، اور اس کے آج کے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً $30 ارب ہیں، لیکن پاکستان نازک ترین موڑ پہ کھڑا ہے جس کے $1.5 ملین رہ گئے ہیں۔ اور پاکستان کو ہر نئی حکومت آ کر یہی بتاتی ہے کہ پاکستان نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ کبھی ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے تو کبھی ہمیں ورلڈ بینک کے پاس کبھی جانا پڑتا ہے، کبھی ہمیں امداد کے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے، تو کبھی ہمیں ہر جگہ پر جا کے اپنے ملک کے لیے پیسہ مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن ہر جگہ سے قرضے بھی آ رہے ہیں، ہر جگہ سے ہم لوگ پیسہ مانگ بھی رہے ہیں، لیکن ملک کے پاکستان نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ لیکن اس سارے نازک ترین موڑ میں ایک کام بہت اچھا ہوا ہے کہ ملک پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو نازک ترین موڑ پہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، لیکن جو ایوانوں میں بیٹھے ہمارے حکمران ہیں وہ چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ سارے نازک ترین موڑ ہر لمحے اچھا ہوتا گیا۔ ان کی ترقیاں ہوتی گئیں، ان کے لیے مرسڈیز جو ہیں وہ باہر سے آتی گئیں، اور ان کے شاہانہ لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملک پاکستان تو نازک ترین موڑ پہ ہے، ملک پاکستان کی عوام تو نازک ترین موڑ پر ہے، لیکن ملک پاکستان کے چند خاندان جو ہیں وہ بہت ہی خوشحال موڑ پر ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف عوام ہے جو آٹے کے لیے ترس رہی ہے، ایک طرف عوام ہے جو پانی کے لیے ترس رہی ہے، ایک طرف عوام ہے جو پانی اور گیس کے لیے ترس رہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہی ہے، اور ایک طرف ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے جس کو خوشحال موڑ کہیں گے، اور ایک طرف نازک ترین موڑ ہے۔ معزز ناظرین، اس نظام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ پاکستان میں انقلاب کی صدا کو بلند کرنا ہوگا، پاکستان میں انقلاب بپا کرنا ہوگا۔
ہم اپنے ملک پاکستان کے غیرت مند اور ملک پاکستان کے بہادر آرمی چیف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو نازک ترین موڑ سے نکالنا ہے، کیونکہ جب تمام تر کوششیں اگر آپ کی فیل ہو جائیں تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہوگا، وہاں سے جا کے اس نظام کو قائم کرنا ہوگا، اس نظام کی طرف آپ کو آنا ہوگا جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ تب ہم نازک ترین موڑ سے نکلیں گے، تب ہم کنگال سے خوشحال ہوں گے، تب ہم جو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے، سیرت مصطفیٰ پر چلیں گے، تب ہم خوشحالی میں آئیں گے، تب ہماری عزت ہوگی، تب ہماری تکریم ہوگی، تب ہمیں دنیا میں رسپیکٹیبل طریقے سے دیکھا جائے گا، ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور نازک ترین موڑ سے ہم نکل جائیں گے۔ نازک ترین موڑ سے کبھی بھی ہمیں یہ حکمران نہیں نکال سکتے، کیونکہ ایک طرف تو ملک نازک ترین موڑ پر ہے اور ایک طرف ہمیں آپس میں الجھایا جا رہا ہے، کبھی وفاق اور کبھی صوبائی اسمبلیوں کی جانب سے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو سوچنا ہوگا، مجھے سوچنا ہوگا کہ 1947 سے لے کر 2023 اس جنوری کے آج 14 تاریخ تک ہم 75 سال ہو گئے، 75 روپے کا نوٹ ایشو کر دیا، لیکن پاکستان نازک ترین موڑ پر ہے۔ پاکستان کو نازک ترین موڑ پر پہنچانے اور اس صورتحال میں لانے والے ہم سبھی لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ کیوں اس ملک کی تقدیر نہیں بدلتی، کیوں اس ملک کے خزانے نہیں بڑھتے، کیوں اس ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوتی، کیوں اس ملک کی جی ڈی پی گرو نہیں کرتی، کیوں اس ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ گرو نہیں کرتی، کیوں اس ملک کی امپورٹس بڑھتی جاتی ہیں، کیوں اس ملک میں ہم کوئی بھی بندہ انڈسٹری نہیں لگانا چاہتا، کیوں اس ملک میں نلکی تک نہیں بنتی، کیوں اس ملک میں ایک سوئی تک نہیں بنتی۔ ہم جب ہر چیز کے محتاج باہر کے بنیں گے تو پاکستان نازک ترین موڑ پر رہے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہوگی کہ پاکستان نازک ترین موڑ سے نکلے۔ ان تمام الفاظ کے ساتھ میں بہت بولنا چاہتا ہوں، بہت چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ اسی کے ساتھ نازک ترین موڑ سے اللہ ہمیں نکالے۔ حافظ محمد ریحان قادری کو کیمرہ مین عباس جٹ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ARN الیکٹرانکس، پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی فیروزپور روڈ لاہور۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔